اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان ایڈوکیٹ سید محمد حسین جعفری۔ تعبیر خواب کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں۔ ہمارے سامنے موجود ہیں شمسی جعفری سادات کے چشم و چراغ سید مہربان علی شاہ شمسی۔ سائیں السلام علیکم، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو ویلکم کہتے ہیں اس پروگرام میں۔ اچھا، تو تعبیر خواب، اسی کے سلسلے میں ہمارے پروگرام جو ہے وہ ہم پیش کر رہے ہیں۔ تو میں یہاں پوچھنا چاہوں گا کہ جو خواب، اچھے خواب اور ایک برے خواب، دونوں خواب ہوتے ہیں، تو جو اچھے خواب ہیں ان سے ہم کس طریقے سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، اور جو برے خواب ہیں ان کے نقصانات سے ہم کس طرح اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ پہلے تو میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ کے وسیلے سے اتنا خوبصورت پروگرام جو ہے وہ اپنی منزل تک جا رہا ہے، اور جو وہ ہمارے بھائی بہن جو تعبیر خواب معلوم کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک آسانی منظر عام پہ آ رہی ہے۔ بے شک بے شک۔ اچھا، جیسے کہ آپ نے سوال پوچھا کہ کیسے پتہ کیا جائے اور کیسے اگر کوئی اچھا خواب دیکھا تو وہ اچھا ہی ہمیں نصیب ہو، کوئی برا خواب دیکھا تو اس کی برائی سے کیسے بچیں۔ تو حضرت شاہ شمس تبریز سبزواری نے فرمایا کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا، انہوں نے اپنے بزرگوں سے سنا، انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا کہ اگر کوئی اچھا خواب دیکھا جائے تو جیسے ہی انسان بیدار ہو تو فوراً اللہ کا شکر کرے، اس دعا کے ساتھ کہ اے میرے اللہ، جو نعمت میں نے دیکھی ہے وہ نعمت مجھے نصیب فرما، اور فوراً یہ نیت کرے کہ جیسے ہی یہ نعمت مجھے ظاہری زندگی میں جب نصیب ہوگی تو فوراً میں کسی مستحق کو کھانا کھلاؤں گا، تو انشاءاللہ اللہ کے کرم سے وہ نعمت جلد حاصل ہو جائے گی۔ اگر کسی نے کوئی مصیبت یا پریشانی یا اس قسم کی کوئی چیز دیکھی ہے تو فوراً وہ جیسے ہی اٹھتا ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 7 مرتبہ پڑھ لے، پھر کوشش کر کے سورہ فلق سورہ ناس کو 7 مرتبہ پڑھ لی، اگر وقت کی قلت ہے تو 3 مرتبہ پڑھ لی، پھر یہ دعا مانگے کہ اے میرے اللہ، مجھے تمام مخلوقات کے شر سے اپنی پناہ میں رکھ، اور جیسے ہی بیدار ہوتا ہے صبح کے وقت تو وہ صدقہ نکال دے، صحیح، تو انشاءاللہ تمام مصیبتوں سے وہ اللہ کی پناہ میں رہے گا۔ ماشاءاللہ، بہت زبردست۔ ہم کمنٹس شامل کر لیتے ہیں۔ ہمارے لاہور سے آمنہ بطول، وہ اپنے خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہ رہی ہیں کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ وہ کھانا پکا رہی ہیں اور اچانک سے جو وہ کھانا ہے وہ غائب ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک کرم کرے۔ تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ بہت ہی برا خواب ہے، اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ معاشی حوالے سے، مالی حوالے سے کافی تنگ دستی منظر عام پہ آئے گی۔ صحیح۔ اور ہو سکتا ہے کوئی انسان مدد طلب کرے، یہ پیسے یا دنیاوی مال ان کو دے اور واپس نہ ملے، تو کوشش کر کے یہ جتنا ہو سکے صبح کا آغاز سورہ فلق و سورہ ناس سے کیا کریں اور کفایت اختیار کیا کریں، ورنہ وہ نعمتیں جو ابھی ہیں وہ آنے والے وقت میں تھوڑی سی کم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اگر کفایت کو ساتھ رکھا تو انشاءاللہ نعمتیں مسلسل قائم رہیں گی، اور سورہ فلق کو اور سورہ ناس کو روز صبح پڑھا کریں۔ مجھے امید ہے کہ تمام دشمنوں کے شر سے اللہ پاک کی پناہ میں رہیں گے۔ صحیح۔ کراچی سے ندا علی اپنے خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہ رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے خواب میں اپنے ماں باپ جو ہے وہ خواب میں نظر آتے ہیں، جو اس دنیا سے وہ گزر چکے ہیں، اور اپنے خواب میں، ان کے خواب میں جو ہے وہ بار بار آ رہے ہیں، تو اس کی کیا؟ جب بھی والدین نظر آتے ہیں، اگر کوئی انسان بعض مرتبہ کوئی تمنا اپنے دل میں رکھتا ہے اور وہ بار بار اس کے لیے وظیفے پڑھ رہا ہے، دعائیں پڑھ رہا ہے، تو والدین کا دیکھنا اس دعا کے پورے ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ صحیح۔ لیکن اگر کوئی وظیفہ نہیں پڑھ رہا ہے، ویسے ہی سویا ہوا ہے اور والدین کو دیکھتا ہے، تو وہ کوشش کر کے والدین کی مغفرت کے لیے یا کوئی نیک اعمال کر کے ان کے لیے دعا یا ایصال ثواب کرے، تاکہ ان کے درجات وہاں پہ جو ان کی زندگی ہے وہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے رحمت کے ساتھ گزرے۔ تو کوشش یہ بھی کی جائے کہ حسب توفیق ہر جمعرات کو کوئی میٹھی چیز پکائی جائے، تو جو مستحق لوگ ہیں، مستحق بچے ہیں، ان کو کھلائی جائے نیت کے ساتھ کہ اے میرے اللہ، اس کا جو ثواب ہے وہ ہمارے والدین تک پہنچے۔ تو وہ برزخ سے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اور وہی دعا بچوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہے اللہ پاک کے کرم سے۔ حیدرآباد سے آصف علی اپنے خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے جیسے ہی میں صبح اٹھا ہوں تو میں نے اپنے آپ کو رسیوں میں جکڑا ہوا پایا، تو اس کی کیا خواب کی تعبیر ہو؟ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آنے والی زندگی میں وہ کافی پابند کیے جائیں گے، پابند کیے جائیں گے، ان کی خواہشات، ان کی جو مقاصد ہیں وہ کافی الجھیں گے،
اور اس کی جو وجہ ہوگی وہ ان کی زبان ہوگی. رسی کا دیکھنا بعض مرتبہ زبان کی طرف پابندی کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے. تو ان سے یہ عرض کیا جائے، میرے بھائی سے میں عرض کروں گا کہ کوشش کر کے اپنی زبان کو میٹھا رکھیں، ورنہ تلخ زبان سے کافی زندگی میں آس پاس کا ماحول ایسا ہوگا کہ یہ اور بھی پابند ہو جائیں گے. جن چیزوں کو سلجھانا چاہتے ہیں یا جو رشتے ابھی موجود ہیں وہ سب ان کے لیے اعتراضات کا سبب منظر عام پہ پیش کریں گے. تو میٹھی زبان تمام مسائل کا حل بنے گی، اور جتنا ہو سکے اپنے آپ کو ظاہر نہ کریں، اپنی خوبیوں کو، اپنی نعمتوں کو، ورنہ کیا ہوگا وہ نعمتیں جو ان کے پاس ابھی ہیں اس میں قلت جو ہے وہ منظر عام پہ آنا شروع ہو جائے گی. اللہ ان کو اپنے مان رکھے. ملتان سے اسد علی ہیں، وہ ایک سوال کر رہے ہیں کہ نظر بد کے لیے کوئی جو ہے خاص دعا جو ہے وہ بتائی جائے، اور جو ان کا بیٹا ہے اذان علی نام ہے بہت زیادہ روتا ہے، تو اس کے لیے کیا وہ نظر بد ہے یا کیا بہت زیادہ جو ہے وہ رونا؟ اللہ پاک ان کو اپنے امان میں رکھے. پہلے تو اگر بچہ کوئی روتا ہے، زیادہ روتا ہے، تو اس کو رات کو سر پہ ہاتھ رکھ کے 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیا کریں. تو ایک تو انشاءاللہ وہ بچہ جیسے جیسے بڑا ہوگا ضد نہیں کرے گا، اور والدین کے لیے کافی بہتر جو ہے وہ اولاد انشاءاللہ ہوگی. دوسرا جو نظر حسد کے لیے آپ نے فرمایا، کوئی کالی چیز جیسے کہ سرما ہے یا کوئی کاجل ہے، اگر اس پہ 27 مرتبہ سورہ کوثر، سورہ نصر، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ لیں، اور اس کے بعد وہ بچے کو روز صبح لگایا کریں کالا ٹیکا، تو انشاءاللہ وہ تمام نظر بد سے اللہ کی پناہ میں رہے گا انشاءاللہ. صحیح. ہمارے ساتھ راول پنڈی سے ہیں نادیہ علی، وہ یہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے بال جو ہے وہ نہیں ہیں، یعنی کہ بال نہیں جھڑ رہے ہیں. ہاں بالکل جڑ رہے ہیں یا نہیں ہیں؟ بالکل نہیں ہیں، بال ہے ہی نہیں. تو جب میں نے خواب میں دیکھا، اور وہ اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتی ہیں تو خواب میں کہ بال بالکل نہیں ہیں، تو اس کے اوپر پھر وہ چلانا اور کہ وہ، تو اس کی خواب کی کیا تعبیر؟ یہ طلاق کی طرف اس کا اشارہ ہے. اگر ازدواجی حوالے سے وہ زندگی میں رہ رہی ہیں تو اس کا واضح طلاق کی طرف اشارہ ہوگا. تو وہ کوشش کر کے ازدواجی حوالے سے اپنے میاں سے محبت و امن کے ساتھ بات کریں، جتنا ہو سکے یا ودود و یا معز مغرب کی نماز کے بعد 108 مرتبہ یا پڑھا کریں، ودود و یا معز جی 108 مرتبہ پڑھ کے یہ دعا مانگے کہ ازدواجی جو رشتہ ہمارا ہے وہ اللہ کے کرم سے محبت کے ساتھ گزرے، اور جتنا ہو سکے اپنے وجود میں برداشت پیدا کریں. ورنہ کیا ہوگا، یہ واضح اشارہ ہے، یعنی ایک تو طلاق کا اشارہ ہے، دوسرا واضح اس لیے کہ جیسے ہی طلاق ہوگی تو فوراً ان کی زندگی پہ کافی اعتراضات اٹھیں گے اور لوگ انہیں کوئی مجرم سمجھیں گے. تو یہ واضح اشارہ ہے، تو وہ تھوڑا سا اپنے وجود میں صبر اور محبت پیدا کریں. اللہ پاک ان کو اپنی پناہ میں رکھے. اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اب ہم آڈینس میں سے بھی سوالات لے لیتے ہیں. کوئی اگر خواب کی تعبیر ہم پوچھنا چاہتے ہیں تو جی میرے بہن بھائی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. پہلے تو میں بڑی ممنون اور مشکور ہوں مہربان ٹی وی کی، جنہوں نے ہمیں اتنا خوبصورت موقع دیا کہ ہم سید مہربان علی شمسی جیسی باوقار شخصیت، با علم شخصیت سے خوابوں کی تعبیر کا علم سیکھ سکیں، جان سکیں، اور ہم اپنی معلومات میں استفاضہ کر سکیں. تو میں پہلا سوال میرا خواب کے متعلق یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں بلی، کتے یا کسی اور جانور کو روتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ اللہ پاک کرم کرے. اگر بیشتر سوال جی بالکل، یہ پہلی بات تو کسی بھی جانور کو روتا ہوا دیکھنا کسی مصیبت، پریشانی کی طرف اس کا واضح اشارہ ہوتا. تو جیسے ہی یہ خواب دیکھا جائے تو فوراً جو ہے وہ جیسے ہی آنکھ کھلے تو سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ لیں، اور جتنا ہو سکے اپنے وجود میں امن پیدا کریں، اور صدقے سے جو ہے وہ دن کی شروعات کریں. حسب توفیق صدقہ جو ہے لال چیز کا نکالیں، حسب توفیق صدقہ جو ہے وہ کالی چیز کا نکالیں. انشاءاللہ اللہ پاک تمام مصیبتوں سے اپنی پناہ میں رکھے گا. بعض مرتبہ کتے کا رونا اولاد کے لیے یا اولاد کی پریشانی کی طرف اس کا اشارہ ہوتا ہے. بلی کا رونا بعض مرتبہ ازدواجی حوالے سے پریشانی کی طرف اس کا اشارہ ہوتا ہے. گائے کا رونا پورا سال پریشانی اور معاشی حوالے سے تنگ دستی کی طرف اس کا اشارہ ہوتا ہے. اور کوئی سوال؟ السلام علیکم. جی وعلیکم. میرا سوال یہ ہے کہ آج کل رشتوں میں بندش کے حوالے سے کافی رکاوٹیں ہیں، کافی تر والدین پریشان ہیں. اس حوالے سے آپ کوئی وظیفہ وغیرہ بتا دیں. جی بالکل. اچھا، ایک وظیفہ حضرت قلندر لال شہباز سے منسوب ہے کہ اگر کوئی عورت عصر کے وقت مہندی لگاتی ہے ہر جمعرات کو، عصر کے وقت، اور پھر مغرب سے پہلے وہ ہاتھ دھو لیتی ہے، اور پھر 27 مرتبہ سورہ کوثر، سورہ نصر پڑھتی ہے، اور 108 مرتبہ یا معز و یا ودود پڑھتی ہے، تو اللہ کے کرم سے کچھ ہی ہفتوں میں وہ شادی یا اچھے رشتے کی خوشخبری پائے گی. اور اگر کوئی عورت جمعے کے دن، حضرت شاہ شمس سے منسوب ہے کہ سورہ یوسف کو پڑھتی ہے ہر جمعے کے دن، یعنی ظہر کے بعد،
تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے جلد ہی وہ اپنے لیے اچھا رشتہ دیکھے گی انشاءاللہ مولا کے کرم سے. بہت اچھا ایک سوال آپ نے کیا ہے، اور یہ ہر گھر کی ضرورت ہے. ہماری دعا ہے کہ مولا پاک ہماری تمام بہنوں کے اچھے رشتے جو ہے وہ مولا پاک ان کو نصیب کرے. السلام علیکم. جی وعلیکم. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کسی کو بھی کوئی چیز یاد نہیں ہوتی، زیادہ تر پڑھائی میں مشکلات ہوتی ہیں، کوئی یاد نہیں ہوتی، تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ یادداشت کی کمزوری ہے. جی بالکل، آپ نے جو سوال پوچھا بہت ہی ماشاءاللہ آج کل کے دور کے حوالے سے ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ہے کہ کوئی انسان رات کو 3 بادام پانی میں بھگو دے اور صبح اٹھ کے اس کی کھال اتار کے اس پہ یا علیم ہو یا اللہ 27 مرتبہ دم کرے اور پھر وہ کھائے تو اللہ پاک کے کرم سے ان کا دماغ تیز ہوگا. تو بہت ہی آسان سا عمل ہے، تو انشاءاللہ آپ کیجیے گا. تو ایک تو آپ پڑھائی میں بھی ہوشیار ہوں گے، علم کے حوالے سے بھی آپ کے اندر جو تڑپ پیدا ہوگی، اور ساتھ ساتھ آپ جو دماغ ہے وہ بھی آپ کا تیز ہوگا. دوسرا، جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو 3 مرتبہ سورہ نصر پڑھ کے نکلا کریں اس دعا کے ساتھ کہ اے میرے اللہ مجھے کامیابی و کامرانی عنایت فرما. تو انشاءاللہ ان سے بھی جو ہے دماغ تیز ہوتا ہے اور حاضر دماغی قائم ہوتی ہے. اللہ پاک کرم فرمائیں گے. زبردست. السلام علیکم. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آج کل انسان کسی بھی جگہ یا کسی چیز میں بڑھنے کی کر رہا ہے تو اس میں لوگ جیلس ہوتے ہیں، اپنے یا پرائے کوئی بھی، تو ان سے کیسے بچا جائے؟ ماشاءاللہ، پہلے تو ہر انسان حسد اس سے کرتا ہے جو کچھ ہوتا ہے. جب آپ کوئی نعمت حاصل کریں گے، ترقی حاصل کریں گے، تبھی لوگ آپ سے حسد کریں گے. ناکام انسان سے کوئی حسد نہیں کرتا. تو سب سے پہلے تو آپ اپنے وجود میں یہ خوشی پیدا کریں، یہ یقین کریں کہ آپ صحیح راستے پہ ہیں، آپ اس قابل ہیں، تبھی تو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ جب صبح کا آغاز آپ کرتے ہیں تو آپ پانی کے گلاس پہ 4 کو لے کے 1 مرتبہ دم کریں، آیت الکرسی دم کریں، اور 27 مرتبہ من شر حاسد اذا حسد پڑھا کریں کہ اے میرے اللہ مجھے تمام حسد کرنے والوں کے حسد سے اپنی پناہ میں رکھ، ان کی نحس چیزوں سے مجھے اپنی پناہ میں رکھ. تو انشاءاللہ کبھی بھی کسی کی نحس چیز یا نظر حسد آپ پہ حاوی نہیں ہوگی. بہت شکریہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا سوال یہ ہے کہ گھر میں دودھ کا گرنا یا شیشہ ٹوٹنا یا اس قسم کا نقصان ہونا کس بات کی علامت ہے؟ اچھا، پہلے تو کوئی بھی ایسی چیز جس پہ آپ اپنا عکس دیکھتے ہیں یا عکس جو ہے آپ کو نظر آتا ہے، اس کا ٹوٹ جانا کسی پریشانی سے نجات کی طرف اشارہ ہے. یعنی کوئی مصیبت ہے جو آنی ہے لیکن اللہ پاک کی کرم سے وہ دور ہو گئی، تو اس کو آپ صدقہ سمجھیں. لیکن اگر آپ دودھ پکا رہی ہیں اور وہ گر جاتا ہے تو یہ روزی رزق میں جو ہے وہ تنگ دستی کی طرف اس کا اشارہ ہے. اس کو پکا رہے ہیں کھانے کی نیت سے، لیکن اگر وہ جل کے ضائع ہو جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ رزق آپ کے لیے بد دعا کرے گا، اور اسی چیز سے جو ہے وہ گھر میں جو حالات بد ہوں گے. تو جب بھی کوئی چیز پکایا کریں تو یہ سوچا کریں کہ جو چیز جیسے کہ مچھلی آئی ہے، اناج آیا ہے، تو یہ اناج کا ایک دانہ کہاں سے کس طرح سے ہوتے ہوتے کس دکان تک پہنچا، پھر کس طرح سے دکان سے ہوتے ہوئے آپ تک پہنچا، اور ابھی یہ منتظر ہے کہ یہ اللہ کا بندہ مجھے کھائے گا، اور آپ نے اس کو ضائع کر دیا. تو وہ کہیں نہ کہیں اس کی جو ہے وہ ایک نیگیٹو انرجی جو ہے وہ وجود میں آتی ہے. تو کوشش کیا کریں کہ دودھ یا کوئی بھی کھانے پینے کی چیز اتنا پکائیں کہ آپ کھا سکیں، وہ ضائع نہ ہو. ان سے گھر میں نحوست ہوتی ہے، گھر میں پریشانیاں بڑھتی ہیں. اللہ آپ کو اپنے ایمان میں رکھے. جی میں ایک اور سوال عرض کرنا چاہوں گی جی بس. کہ آج کل جیسے ہمارے حالات ہیں، جس طرح سے ہم رہ رہے ہیں، تو اکثر رشتوں میں بہت دوریاں آ جاتی ہیں، چاہے وہ ہمارے گھر کے اندر کے رشتے ہوں یا ہمارے قریبی رشتہ دار ہوں، ان میں اختلافات اور دوریاں بہت بڑھ گئی ہیں، حسد بہت بڑھ گیا ہے. تو اس چیز سے کیسے بچا جائے اور کیسے رشتوں کو جوڑے رکھا جائے؟ بالکل. اچھا، سب سے پہلے میں بہن عرض یہ کروں گا کہ ہم نے صدقے کو نہیں سمجھا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر ایک مرغی اپنے اوپر سے جو ہے وہ گھما کے کسی کو دے دی تو صدقہ ہو گیا. تو یہ صدقہ نہیں ہے. اصل صدقہ جو ہے وہ برداشت کرنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل انسان وہ ہے جو ناپسندیدہ شخصیت کے ساتھ زندگی گزارے. اگر آپ کسی ایسے رشتہ دار سے محبت کرتے ہیں جو آپ سے نفرت کرتا ہے تو یہ آپ کا سب سے بہترین صدقہ ہے. تو جب آپ سے کوئی نفرت کرتا ہے، جب آپ کے لیے کوئی تلخ کلامی کرتا ہے، تو آپ اس وقت یہ سوچیں کہ مولا میں تیرے بندے سے اس لیے محبت سے بات کر رہی ہوں کیونکہ یہ تیرا بندہ ہے. تو ان سے کیا ہوگا، آپ کی زندگی میں آسانی پیدا ہوگی اور اللہ پاک آپ کے لیے راہیں ہموار کرے گا، وہ چیزیں ہموار کرے گا جو آپ اپنے لیے چاہتی ہیں، اور یہ آپ کی زندگی کا بہترین صدقہ ہوگا. جی تو ناظرین، امید ہے آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا
اور ضرور آپ نے اس سے استفادہ حاصل کیا ہوگا۔ میں سید مہربان علی شاہ آپ کا بہت ممنون و مشکور ہوں۔ مہربان علی شاہ شمسی کی کتاب تعبیر خواب انشاءاللہ جلد منظر عام پر آنے والی ہے۔ اگر آپ پری بکنگ کرانا چاہتے ہیں تو آپ فی الفور رابطہ کیجئے، آپ کو مہربان علی شاہ شمسی کے دستخط شدہ کتابیں آپ کو دی جائیں گی۔ جو بھی ہمارے دوست پری بکنگ کرائیں گے انہیں سید مہربان علی شاہ شمسی کے دستخط شدہ کتابیں ہم انہیں دیں گے۔ یہ کتاب حضرت شاہ شمس تبریز، حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر آباء و اجداد جو مہربان علی شاہ شمسی تک نسل در نسل یہ علوم پہنچا ہے، ان تمام علوم کو اس کتاب میں یکجا کر کے تعبیر خواب کی اس کاوش کو مہربان علی شاہ شمسی نے مکمل کیا ہے۔ اگر یہ کتاب آپ پری بکنگ پر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کتاب میں آپ کو مہربان علی شاہ شمسی کے دستخط بھی ملیں گے، تو پری بکنگ کرائیے، فی الفور رابطہ کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔